ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. رینجرز اور سندھ گورنمنٹ میں جو ٹگ آف وار ہے وہ چلتی رہتی ہے, کھینچا تانی, کبھی ٹینشن مزید بڑھ جاتی ہے, جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ کل رات 11:15 بجے دو رینجرز کی بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیاں سادہ لباس میں رینجرز اہلکار انہوں نے ایک اسد کھرل نامی بندے کو اٹھایا لاڑکانہ کے نواحی علاقے تحصیل باکرانی تھانہ دھری کی حدود سے. اور اسد کھرل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہے اور ایک مقامی کانٹریکٹر بھی ہے. اس کو اٹھا کر لے کر جا رہے تھے کہ ان کے گھر والوں نے فون کر دیا. ظاہر ہے جو اپنے علاقے کے سپورٹرز ہیں پیپلز پارٹی والے, تو وہ وہاں پہنچ گئے. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو سندھ کے وزیر داخلہ ہیں سیال صاحب, ان کے بھائی طارق سیال, وہ بھی وہاں پہنچ گئے اور وہ وہاں سے اسد کھرل کو چھڑا کر لے گئے. اتنے میں ایس ایس پی پہنچ گئے پولیس کے, وہاں وہ رینجرز اہلکاروں کو لے کر تھانے چلے گئے, تھانہ دھری, جہاں پر تھانہ سول لائن اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی شناخت کرائیے. تو کیونکہ وہ سادہ لباس میں تھے, بہرحال وہاں کے لوکل جو کمانڈر ہیں رینجرز کے وہ بھی پہنچ گئے, وہ رینجرز والوں کو چھڑا کر کے لے گئے. بات شاید یہیں ختم ہو جاتی, لیکن رینجرز کا پھر ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ رینجرز نے مصدقہ اطلاعات پر کارروائی کرتے ہوئے اسد کھرل نامی شخص سے پوچھ گچھ کی. اسی دوران اس کے ساتھیوں نے کارروائی میں رکاوٹ ڈالی. مذکورہ شخص جرائم پیشہ عناصر جس میں 8 ملزمان جن کے سروں کی قیمت مقرر ہے اور 12 مفرور ملزمان کی معاونت میں ملوث ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رینجرز نے واضح کیا ہے کہ قانون کی عملداری کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا رینجرز کو اختیار ہے کہ وہ کراچی سے باہر کسی کو اریسٹ کر سکیں جو ان کو اختیار دیا گیا ہے ATA کے تحت؟ تو اس کا جواب لیگلی یہ ہے کہ ان کے پاس پاورز نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا سادہ لباس میں اور بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی میں وہ کسی کو اٹھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی نہیں. اس لیے ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں جب SSU کا واقعہ ہوا تھا, سندھ ہائی کورٹ میں جس میں صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا, اس میں سندھ ہائی کورٹ نے خاصا برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی سادہ لباس میں کہیں پر بھی جا کر بغیر شناخت شو کرائے جو ہے ایسی کارروائی نہیں کر سکتے. چانڈیو صاحب اور سعید غنی کا بھی کوئی رسپانس جو پیپلز پارٹی کے جو اپنے سینیٹر ہیں سعید غنی صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ رینجرز کی کارروائی غیر قانونی ہے اور یہ جو ہے انہوں نے اپنی پاورز جو ہے اس سے تجاوز کیا ہے. جو مولا بخش چانڈیو کا اب بیان آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سارا صورتحال جو ہے وہ غلط فہمی پر مبنی تھی. اور ساتھ ہی انہوں نے لطیفہ بھی سنایا کہ کراچی اور سندھ میں ہونے والے آپریشن کے کپتان وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ ہیں. کیا بات ہے, لطیفہ انہوں نے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کو سنایا جو بہت اس پر بالکل. ایک اور بات تھی, میرے خیال ابھی تھوڑی دیر پہلے بول رہے تھے کہ سعید غنی صاحب کا کہنا تھا کہ وہاں پر لوگ پہنچ گئے. یہ ذرا تھوڑا سا جی, انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ہی اسد کھرل کو اٹھایا اس کے گھر کے سامنے سے, اور جب لے کے جا رہے تھے تو اس کے گھر والوں نے فون کر دیا. ظاہر ہے کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہے تو لوگوں نے اس کو انٹرسیپٹ کیا گاڑی کو, اور سادہ لباس میں جو لوگ تھے انہوں نے سادہ لباس میں جو اہلکاروں سے سادہ لباس میں ملبوس اسد کھرل کو سادگی سے اٹھا کر لے گئے. تو یہ جو ہے یہ اگین یہ ریفلیکس کے ٹگ آف وار مسٹرسٹ جو چل رہا ہے. اچھا نہیں, یہ مجھے بات بتائیں, اور سوال بھی آپ نے 2 سوال پوچھے تھے. یہ جو سیال صاحب ہیں انہوں نے, ہاں طارق سیال, جنہوں نے اسد کھرل صاحب کو وہاں سے رہا کیا ہے, ان کا جو طریقہ کار تھا ان کو رہا کرنے کا وہ صحیح ہے؟ اچھا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, مطلب ایسے ہی میں پوچھ رہا ہوں. میں یور ہائنس اگر سر پلیز حکم. دیکھیں بات طارق سیال نے جو کیا وہ بات کی بات ہے نا. ابتدا یہ ہوئی کہ سادہ لباس میں رینجرز جاتے ہیں. اچھا مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, آپ سادہ لباس میں جا سکتے ہیں تاکہ ملزم کو, مبینہ ملزم کو خبر نہ ہو, ٹھیک ہے. اب جب پولیس آپ کو انٹرسیپٹ کرتی ہے تو آپ بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ ہم رینجرز کے لوگ ہیں اور اپنی شناخت رینجرز کے کارڈ پہ کرائیں,
اطلاع یہ ہے کہ وہ کسی اور ایجنسی کے آدمی کے طور پہ اپنی شناخت کرا رہے ہیں. تو آپ تو لیگل اینٹی ہے نا رینجرز, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ بتائیں آپ رینجرز ہیں اور آپ فلانے بندے کو لینے آئے ہیں. یوزلی جو ان کی آپریشنز ہوتی ہیں وہ وردی میں ہی ہوتی ہیں. تو اگر یہ لیجٹیمیٹ ان کا ایکٹ تھا تو وہ بتاتے کہ بھائی ہم رینجرز سے آئے اور فلانا بندہ چاہیے, تاکہ پولیس کو پتہ چلتا. بے شک. ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کراچی سے باہر فی الحال انہیں آپریشنل اختیارات اریسٹ کے حاصل نہیں ہیں, تو اس کا شاید ایس او پی یہ ہوتا ہے کہ لوکل پولیس کی مدد سے, اس لیے کہ آپ نے دیگر علاقوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں بھی یا فاٹا میں بھی یا کے پی میں جو ایجنسیز یا دوسرے ادارے جن کو اریسٹ کے ڈائریکٹ اختیارات نہیں ہوتے, وہ پولیس کو ساتھ لے کے اور پولیس کے نام پہ اٹھاتی ہیں بندہ. تو اگر آپ کی جورسڈکشن ہے کراچی میں تو آپ ڈائریکٹ بندہ اٹھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو وہاں جورسڈکشن نہیں ہے تو پھر آپ لوکل پولیس کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے, بھلے پولیس کتنے ہی کرپٹ ہو, بھلے کتنے ہی ملی ہوئی ہو. That is the problem. دیکھو اب پرابلم ہے کہ دیکھو ٹیکنیکلی لیگل کوئی بھی نہیں ہے اس کے بات سنو, دیکھو لیگل تو کوئی ہے ہی نہیں, نہ کبھی کوئی ہوا ہے, اور اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم مطلب ٹیکنیکلٹیز اور آئین پر زیادہ اپنا وقت ضائع نہ کریں, کیونکہ ان چیزوں کو کوئی نہیں مانتا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا مسئلہ ہے سارا. صوبے میں کس کی ریٹ کہاں پہ ہے کوئی نہیں جانتا, جس کا جہاں پڑ جائے. اب پوائنٹ میں یہی کرنے والا تھا کہ لوکل پولیس کی کوآپریشن کے ساتھ آپ بھی جانتے ہیں یار, ہم سب جانتے ہیں جس طرح سندھ میں پولیس اپوائنٹ ہوتی ہے, ایس ایچ او بھی مطلب کسی نہ کسی کی پرچی کے بغیر. ہاں تو ایک انلیگلٹی کا جواب دوسری انلیگلٹی. ہاں بالکل بالکل. پوائنٹ از کہ انہوں نے کبھی کرنا ہی نہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے سال کیا ہوا تھا؟ پچھلے سال ایک اخبارات میں اشتہار چھپا تھا. جی ہاں یاد ہے. کراچی پولیس کے جی ہاں وہ جو تھانہ تھا, پتہ نہیں نیو کراچی کا تھا کہاں تھا, اس کی طرف سے اشتہار چھپا تھا ایس پی کی طرف سے کسی علاقے کے, کہ جناب نامعلوم رینجرز ہمارے تھانے سے فلانے ملزم کو جو ہیں وہ اغوا کر کے لے گئے. بڑی اس پہ کنٹروورسی مطلب اس پہ کنٹروورسی ہوئی تھی, کچھ سسپینشن وغیرہ بھی ہوا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہر ایک کا جہاں بس چل رہا ہے تو ایک گینگسٹر میں, ایک پیراملٹری فورس میں, ایک پولیس فورس میں کیا فرق ہے؟ اور کورٹس کے پاس جب بھی کیس جاتا ہے نا, کورٹ سمپلی یہ کہتے ہیں جو وسعت نے کہا کہ بھائی اگر آپ ایک لیجیٹیمیٹ طریقے سے کسی کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں تو کیا امر مانے ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا اس کا کیس ہمیں آ کر کے بتا تو دے نا, آپ رکھ لیتے ہیں اپنے پاس, خود ہی چھوڑ دیتے, جیسے ایم کیو ایم کے اظہار احمد صاحب کو انہوں نے پکڑ لیا. مسئلہ یہ ہے کہ اب اے ٹی اے کے تحت ان کی پاورز بھی ختم ہو چکی ہیں اور ابھی تک ایکسٹینڈ نہیں ہوئی ہیں, تو رینجرز کی جو پاورز ہیں نا, تو لہٰذا فی الحال کوئی پاور نہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی, آئی ایم گلیڈ کہ بھئی وہ لوگ جو ہے کس لا کے تحت اٹھا کے لے گئے. تو اگر بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی آئے گی, پولیس کا ہوٹر لگا ہوا ہوگا اور سادہ لباس میں لوگ لگیں گے, تو اویس شاہ جب اغوا ہوا تھا اس گاڑی پہ بھی جعلی نمبر پلیٹ تھی پولیس کی, اسی لیے لوگوں نے نہیں روکا. خطرہ یہ بھی ہے, اسی لیے میں اس میں پازیٹیو اینگل نکال رہا ہوں. یہ جو کچے کے علاقے ہیں یہاں تو ہر بندے کے پاس اسلحہ ہے نا, لیگل انلیگل کو چھوڑ کے. خدا نخواستہ یہ جو سادہ اہلکار تھے جنہوں نے اپنی صحیح شناخت نہیں بتائی, اگر کسی کراس فائرنگ ہو جاتی اور یہ ان میں سے خدا نخواستہ کوئی مر جاتا تو پھر یہ کیس کیا شکل اختیار کرے. ڈینجرس بات ہے نا, ڈینجرس بات ہے. میں اس میں یار تھوڑی سی ایک پازیٹیو چیز نکالوں جو آپ لوگوں نے شاید مس کر دی ہے یار, یہ ہوتی ہے پیپلز پاور اور کمیونٹی پولیسنگ. ہاں ہم مطلب ہمیشہ رو رہے ہوتے ہیں یار کہ دیکھیں لوگوں کو بھی مطلب کچھ رسپانسبلٹی لینی چاہیے. یہاں یار ایک فون کال پر عوام روڈ پر نکل آئی بقول سید غنی صاحب, اور ایک پاسبل کڈنیپنگ کو روک لیا یار. تو اگر یہ نہیں ہرگز نہیں, اگر اس طرح کا ماڈل پورے مطلب سندھ میں آپ فالو کریں تو میرا خیال ہے کہ ایک ڈاکو نہیں بچے گا یار. سو آئی ایم ویری امپریسڈ. اصل میں نا اگین اگر آپ چاہتے ہیں میں تھوڑی سی سیریس بات کر دوں جو وسعت نے بھی کی, وہ یہی ہے کہ دیکھیں اگر کوئی بھی انلیگیلٹی ہوگی نا تو پھر کیوس بڑھتا چلا جائے گا نا. کل کو کوئی بھی بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی, ہوٹر کیا یار, آپ یہ یا تبت سینٹر چلے جائیں,
آپ 2 ہوٹر خرید کے اوپر ہوٹر تو چھوٹی بات ہے یار, تم پوری وردی خرید سکتے ہو, ایسی کیا مسئلہ ہے. تو پھر یہ چیز تو پھر کوئی وہ نہیں ہے نا, پھر تو دیر از نو لا, پھر تو لا آف دا جنگل ہے نا, کہ بھائی ٹھیک ہے جو اس علاقے کا, اس واقعے نے یہ پروف کیا ہے کہ اس علاقے میں جو طاقتور تھا وہ چھڑوا کے لے گیا. یہی ہے نا جنگل کا, بس یہ میں پوائنٹ. اگر رینجرز اپنی وردی میں جاتے تو قطع نظر اس کے کہ انہیں اختیار تھا یا نہیں تھا کوئی مزاح. اچھا, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں میں تھوڑی سی کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایکچولی مجھے نہیں پتا. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ وہ سادہ لباس میں گئے تھے اور بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی کے, یہ ان کی طرف سے اسد کھرل والی سائڈ سے ہیں یا یہ اسد کھرل والی سائڈ سے کیا مطلب ہے؟ نہیں, میں مطلب ہے کہ یہ ایک ورژن ہے یا یہ کنفرم ہے کہ پیپلز پارٹی کا, پیپلز پارٹی کا ہے نا, کیونکہ رینجر ڈی جی رینجرز کو میں نے میسج بھی کیا تھا. ابھی تک اس بات پہ تو کوئی ریسپانس نہیں ہے, لیکن پھر ہم اس کو بھی تو وہ کر سکتے ہیں کہ ڈی جی رینجرز کی طرف سے جو ایشو ہوئی ہے پریس ریلیز, اس میں کہا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ مذکورہ شخص جرائم پیشہ انالیسس, جس میں 8 ملزمان جن کے سروں کی قیمت ہے اور 12 مفرور ملزمان, یعنی یہ تو موسٹ وانٹڈ پرسن ہے, اس کا مطلب ہے سندھ کا نا. تو یہ چیز بھی نا ایک ویگ کر کے نا, کچھ بھی جس طرح پہلے پولیس نہیں ہوتی تھی, جو بندہ پکڑا گیا نا, جتنی پچھلے 25 وارداتیں ہوئی ہیں نا وہ ساری اس کے اوپر تو ڈال دو تاکہ پچھلا ریکارڈ تو صاف ہو جائے نا. دیکھ مگر پیار سے, تو گرفتار کر مگر طریقے سے, تو یہ بیسیکلی لا شوڈ بی فالوڈ, ٹھیک ہے نا. یہی ایدر وے دونوں نے ہی غلط کیا, اور اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ لا آف دا جنگل ہے نا, یہی. اب کل آپ نے ان کو جب رابطہ کمیٹی کے وہ گرفتار کیا, اچھا آپ نے کہا جی ہمارے پاس اطلاع مصدقہ, ایک دن بعد چھوڑ دیا آپ نے اور کہا کہ نہیں ان پہ 34 الزام ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو کہا گیا آپ یہاں سے ہلیں گے نہیں. لیکن بھائی تو ایک طریقے سے چلے جاؤ نا, پہلے تھوڑی سی تفتیش کر لو, یا وہ بھاگا جا رہا ہے. اٹس بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اتھارٹی صاحب سے رابطے کی کوشش کی. جی میں وہ بتایا, میں نے میسج بھی چھوڑا کہ ہمیں مزید ڈیٹیلز دے دیں, لیکن وہ ابھی تک کیونکہ جواب نہیں آیا. ہو سکتا ہے پروگرام کے بعد دیں آپ کو. اچھا چلیے, فی الحال وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد دیگر موضوعات بھی پڑے ہوئے. ویلکم بیک. محمد رفیع مجھے پسند ہے, آپ کو بھی شاید پسند ہو. بے شک. کل سے مجھے ان کا ایک گانا یاد آ رہا ہے جس کے بول ہیں مطلب نکل گیا ہے تو پہچانتے نہیں. یہ گانے کے بول مجھے اس لیے یاد آ رہے ہیں کہ امریکی کانگریس کی 2 سب کمیٹیوں نے کل ایک تبرعی سیشن منعقد کیا پاکستان کے لیے. ایک کانگریس کی سب کمیٹی برائے امور دہشت گردی اور جوہری پھیلاؤ کے بارے میں تھی, اور دوسری ایشیا و بحر الکاہل کی ممالک سے تجارت کے بارے میں تھی, اور موضوع اس کا یہ تھا کہ طے کر لیا جائے کہ پاکستان ہمارا دوست ہے یا دشمن, پھر اس کے مطابق اس سے سلوک کیا جائے. اچھا مزے کی بات ہے, اس طرح کی کمیٹیوں میں جو شہادتیں ہوتی ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ حق میں اور خلاف دلائل سنے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا ہے. لیکن اس میں دونوں چیئرمین سے لے کے, ایک چیئرمین ہیں ریپبلکن پارٹی کے ٹیڈ پو صاحب اور دوسرے ہیں میٹ سالمن صاحب, ان سے لے کے اور جو 3 وٹنس پیدا ہوئے وہ سب کے سب کمال کے تبرعی. یہ ڈان میں انور اقبال نے خبر بھی دی تھی ان کا تھوڑا سا بایو ڈیٹا کہ ان کی ایک ہسٹری ہے سب کی پاکستان کے خلاف. میں وہی عرض کرنے والا ہوں انور اقبال صاحب کی خبر کی روشنی میں. اب جو ہیئرنگ ہوئی تو اس میں چیئرمین جو تھے ایک کمیٹی کے میٹ سالمن, چیئرمین نارملی سنتا ہے اپنی رائے نہیں دیتا, ٹھیک ہے صحیح ہے, لیکن انہوں نے جناب شروع کیا کہ پاکستان جو ہے اس کو ہم نے 15 سال میں اربوں ڈالر کی امداد دی, لیکن اس کا ہوا کیا, پاکستان کے اب بھی دہشت گرد تنظیموں سے تعلقات برقرار ہیں اور علاقائی استحکام حاصل کرنے میں کوئی کامیابی امریکہ کو نہیں ہوئی ہے. اچھا گواہان میں
امریکن یونیورسٹی ہے, اس کی اسسٹنٹ پروفیسر تھیں ٹریسا بیکن. پتہ نہیں پاکستان ایکسپرٹ ہیں یا نہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن پاکستان بیشنگ ایکسپرٹ ضرور ہیں. اور اس کے علاوہ لانگ وار جرنل کے ایڈیٹر تھے بل راجیو, انہوں نے بھی شہادت دی. ان کا وہ یہ کہنا تھا کہ پاکستان اچھے برے طالبان کی پالیسی بھی ابھی تک گامزن ہے. وہ وعدے کے باوجود حقانی نیٹ ورک, لشکر طیبہ, جیش محمد اور افغان طالبان کو نشانہ نہیں بنا رہا, جو بھارت اور افغانستان کے خلاف سرگرم ہے. چلیں, لیکن سب سے بڑی شہادت جو ہے وہ ظلم خلیل زاد صاحب جو ہیں, افغان نژاد ظلم خلیل زاد صاحب, جو کہ عراق میں بالکل ایمبیسڈر رہ چکے ہیں, عراق پہ قبضے کے فوراً بعد, بلکہ کچھ عرصے بعد, اور پھر افغانستان میں جب ہوا تھا قبضہ تو اس کے بعد بھی ہوئے, بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہے ہیں. انہوں نے ایک کریٹیو بات کی. انہوں نے کہا جی علاج یہ کی ہے کہ پاکستان کو شمالی کوریا کی طرح بالکل الگ تھرک کر دیا جائے تاکہ اسے لگ پتہ جائے, اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں, پھر اس کے بعد یہ افغانستان پہ جو ہم چاہ رہے ہیں جس طرح وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گا, ورنہ پاکستان ایسے نہیں مانے گا. کیونکہ 15 سال مطلب جو ورلڈز موسٹ پاورفل آرمی, اور وہ بھی ایک نہیں نیٹو ویٹو کے ساتھ جو باقاعدہ آپریشن کیا ہے, وہ مطلب ہم ہی تھے جس کی وجہ سے وہ ناکام رہا ہے. ویسے میں ایک بار پھر امپریس ہو گیا ہوں. دوسرا یہ کہ کوئی ثبوت کا کوئی ہوتا ہے اس میں یا نہیں ہے, کیونکہ وہ کہ پاکستان کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات ہیں. پاکستان نے بھائی خود دہشت گردی کا, جب چیئرمین پو کی اوپننگ لائن ہے کہ پاکستان کی ایک لمبی تاریخ ہے کہ وہ ٹیررسٹ گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں, جب یہ اوپننگ لائن آپ کی یہ ہوگی تو یار آپ کو آئیڈیا ہے کہ اس بک کی کوئی ہیپی اینڈنگ نہیں ہونے والی. زلمئی نے یار 2-3 اور بڑی مزیدار باتیں کی ہیں. یہ سن لیں زلمئی خلیل زاد صاحب, ٹھیک ہے, وہ بتا رہا تھا کہ یار یہ اتنے منافق ہیں یہ پاکستانی نا, یہ بڑا مینیپولیٹ کرتے ہیں لوگوں کو. مینیپولیٹ کیسے کرتے ہیں کہ ایک کانگریس مین جو ٹاپ کے کانگریس مین ہیں ان کو یہ اپروچ کریں گے, ان کو کہیں گے کہ جی آپ پاکستان آئیں, آپ دورہ کریں, اور دورے میں بڑی خاطر باتیں بھی کریں گے, ان تحفے شوفے دیں گے. ہاں تحفے شوفے بھی دیں گے, جو مطلب تقریباً ہر ملک کرتا ہے کانگریس مین کے ساتھ. دوسری ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ یار میرے تجربے میں, اور یہ انکشاف ہے زلمئی صاحب کا, کہ میرے تجربے میں پاکستان صرف اس وقت آپ کو کچھ دے گا جب آپ اس کے بدلے میں ان کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ باقی تو سب فری میں کام کرتے ہیں. یہ انکشاف ہے, اور مطلب دیکھیں دس از مینیپولیشن یار. اچھا, لیکن اس میں سب سے جو کیوٹ جملہ ہے نا ظلم خلیل زاد کا, وہ یہ ہے کہ افغانستان میں جاری جنگ کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی پالیسی ہے. ظاہر ہے, صحیح بات ہے. اور یہ 15 سال بعد سمجھ آئی ہے, جیسے وہ کہہ رہے تھے نا, ہاں نہیں, جب کوئی اور چلکوٹ رپورٹ آئے گی نا اس کے اوپر تو پھر شاید اس میں کچھ ہو جائے. لیکن پتہ ہے اب اس کی, اب دیکھیں یہ ایک مائنر سب کمیٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کا اثر کیا بنتا ہے. ہاں اس طرح, ہاں بظاہر تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہاں پہ, تو اس کی رپورٹنگ بھی کم ہوئی ہے. ایک کے دکھے میں نے اس پہ اخبار میں کوئی رپورٹ پڑھی ہوگی. یہ اب فائل بنتی ہے, ہاں انسٹیٹیوشنل میموری ریاست کی جو ہوتی ہے نا, میموری بنتی ہے. اب جب کوئی اگر فرض کرے کل کسی کانگریس مین کو سوچا کہ یار ایک بل پاس کرو کہ پاکستان پر سینکشنز لگا دی جائیں, ٹھیک ہے, وہ کس چیز کا حوالہ دے گا؟ اس رپورٹ کا حوالہ دے گا, ایز پر سب کمیٹی ہیئرنگ XYZ, ٹھیک ہے. جب اس پر کالم لکھے جائیں گے حال میں ہی اس کا حوالہ دیا جائے گا, اس کے بیس پر مقدمہ بنایا جائے گا, اور جو آنے والے دنوں میں جب اس دور کی تاریخ لکھی جائے گی وہ بھی اس کو کوٹ کریں گے. تو کسی نہ کسی دن یہ جو لمبی فائل ہے یہ پھر کھلے گی بھی صحیح. ہاں نہیں کھلے گی بھی صحیح, لیکن فرض کریں کہ کل اور ایک اور کرائسس آ جاتا ہے جس میں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے, وہ کہیں گے چھوڑو جی دفع کرو, سیمنگٹن ترمیم, پریسلر ترمیم, یہ جو امینڈمنٹ اس کو چھوڑیں. یہ بتائیں سر یہ رہے آپ کے پیسے اور یہ اسائنمنٹ ہے, یہ کام, ہم کہیں گے سر جی یہ تو ہوگا سر, یہ ہوگا, لیکن فائل شریڈ نہیں ہوگی, فائل ہو جائے گی تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپرری فولڈر میں چلی جائے گی. اور مجھے اکثر یاد آ رہا ہے کہ پاکستان جب یہ بات کرتا تھا, ہلری کلنٹن بھی آئی تھی یہاں, پبلک ڈیبیٹس ہوئی, سارا کچھ, اور انہوں نے کہا کہ نہیں اس دفعہ امریکہ پاکستان کو نہیں بھولے گا. اور نہیں تو بھولا تو نہیں, بھولے گا سے مراد وہ مسٹیک نہیں دہرائے گا جو پریسنل امینڈمنٹ میں دہرایا. آپ اس میں نکال دیں. نہیں انہوں نے کہا ایگزیکٹلی, انہوں نے کہا ہم ایڈمٹ کرتے ہیں ہم نے پاکستان کو
جو آئسولیٹ کیا تھا وہ غلط تھا. آئی اسٹل ریمبر وین شی واز سیکرٹری آف اسٹیٹ, وہ یہاں آ کر کے انہوں نے کہا آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. ہاں آئندہ کوئی اور سیکرٹری آف اسٹیٹ ایسا کرے. ہاں اور آئندہ پریسلن امینڈمنٹ نہیں ہوگی, رود بیکر امینڈمنٹ ہوگی. تو مطلب کوئی غلط بیانی نہیں ہے. میں بھولوں تو تو مر جائے, تو بھولو تو تو مر جائے. ہاں یہ بھی چلے فی الحال یہ سیگمنٹ مر رہا ہے کیونکہ نیوز اپڈیٹ کا ٹائم ہوا ہے, تو اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. کشمیر میں پچھلے 5 دن سے خاک اور خون کا کھیل جاری ہے. اب تک 36 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے اور 1300 سے زائد زخمی بتائے جاتے ہیں. نریندر مودی صاحب 4 افریقی ممالک کے دورے کے بعد دلی پہنچے تو انہوں نے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی. بجائے اس کے کہ وہ کچھ اور ایکشن یا پیسیفیکیشن کی بات کرتے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ 2000 مزید فوجی وادی میں بھیج دیے جائیں, جب آلریڈی انڈین حکومت کے بقول 2 لاکھ فوج اور 1,10,000 پیراملٹری پرسنل موجود ہیں. مگر ایک پیش رفت یہ ہوئی ہے ود ان بھارت کہ سول سوسائٹی جو ہے اس میں تھوڑی سی ہل جل ہم دیکھ سکتے ہیں, جتنی بھی ہے سول سوسائٹی. ٹھیک ہے, آپ کی مسکراہٹ اپنی جگہ. 100 کے قریب انٹلیکچوئلز, صحافی, سرکردہ, دانشور وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں سول سوسائٹی میں, انہوں نے کل ایک یادداشت جو ہے وہ جاری کی جس میں اروندھتی رائے وغیرہ بھی شامل تھی کہ جو طاقت کا اندھا دھند استعمال ہے اس کو کنٹرول کر کے کچھ اور طریقے اختیار کیے جائیں سچویشن کو پیسیفائی کرنے کے لیے. اور آج نئی دلی میں جنتر منتر کا جو علاقہ ہے وہاں سول سوسائٹی نے ایک مظاہرہ کیا. وہاں ایک تھی سرکردہ سماجی کارکن کویتا کرشنا, انہوں نے سوال اٹھایا کہ جناب ہریانہ میں جب جاٹوں نے مظاہرے کیے تھے پرتشدد اور املاک کو اس سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا, تو وہاں پولیس کو کیا ہو گیا تھا, کوئی گولی وولی نہیں چلائی, یہ سارا کشمیر کے لیے کیوں ریزرو ہے؟ تو اس طرح کے سوالات وہاں اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. اچھا, آپ نے بات کی کہ 35 جاں بحق ہوئے اور 36 اور 1300 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. اچھا, اب جب اس طرح کی خبر آتی ہے تو ظاہر ہے کہ اہمیت دی جاتی ہے جو جہاں بحق ہوئے, اور جو زخمی ہوتے ہیں وہ اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ کو کندھے پہ گولی لگی وہ بھی زخم ہے, اگر آپ کی ٹانگیں کٹ گئیں وہ بھی زخم ہے, لیکن نوعیت کا فرق ہوتا ہے. تو میں آپ کو تھوڑے سے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح کے زخم ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کس طرح انکر کیے جا رہے ہیں. ایک ایکس رے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ایک کشمیری لڑکے کی 15-16 سال کی عمر ہے, اور اس کی باڈی میں جو پیلٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ دیکھیں, یہ جو سفید چھید ہوئے, جی ہاں, یہ جو چھید ہیں یہ پیلٹ گن کے استعمال سے کیے جا رہے ہیں 2010 کے بعد, کیونکہ بھارتی حکومت نے ریئلائز کیا 2010 میں بھی اسی طرح کی سچویشن تھی کشمیر میں کہ اگر ہلاکتیں ہوتی ہیں تو بڑی نیگیٹو کوریج ہوتی ہے, انٹرنیشنل میڈیا پک کر لیتا ہے, حالانکہ وہ سلوک نہیں کرتے جو کسی اور کے ساتھ کریں گے, کیونکہ انڈیا ان کے پرو ہے آج کل. انٹرنیشنل میڈیا اٹھا لیتی ہے 36 ہلاکتوں کو کسی نے پک بھی نہیں کیا ہے, تھوڑا بہت پک ہوا ہے بٹ ناٹ مچ, جتنا ہم چاہیں گے. اوبویسلی بالکل آپ کی بات درست ہے. انٹرنیشنل میڈیا آ جاتی ہے, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں, تو یار نان لیتھل ویپنز جس سے لوگوں کی جانیں نہ جائیں اس کو استعمال کیا گیا. تو کون سا ویپن استعمال کیا؟ ایک پیلٹ گن ہوتی ہے, اکثر اس کو شارٹ گن کی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں, اکثر اس سے اس کو شکار میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. کنکریاں نکلتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایگزیکٹلی کتنی کنکریاں, ٹھیک ہے. ایک کارتوس میں 400 سے 500 پلاسٹک کے چھرے ہوتے ہیں اور یہ بہت سپیڈ سے فائر ہوتی ہے. اچھا, اب 500 فٹ کی ڈسٹنس سے آپ کو فائر کرنا ہے, نہیں تو اگر کلوز رینج پہ فائر کریں گے تو آپ مر جائیں گے. اور پچھلے دنوں میں 2010 میں تقریباً 6-7 لوگ مرے بھی تھے. اس دفعہ لیکن سچویشن تھوڑی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ سری نگر اور کشمیر کے جو ہسپتالز ہیں, وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں, ان کا انٹرویو لیا گیا. اس نے کہا کہ یار ہم نے کبھی اتنی انجریز نہیں دیکھی, اور ہم نے پچھلے ایک دن میں 100 صرف آنکھوں کے آپریشن کیے ہیں.
ٹھیک ہے، مطلب کنکری ایک آنکھ میں لگ گئی. جی ہاں. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک تو اس کا سپریڈ بہت ہے, ٹھیک ہے, تو جب آپ فائر کر رہے ہیں اور جو 90% جو لوگ زخمی آ رہے ہیں ان کے زخم یہاں سے لے کے اوپر ہے, مطلب کہ اسٹریٹ فائر, وائٹل آرگن اسٹریٹ فائر کیا جا رہا ہے. اب اس میں کیا ہوا کہ ایک لڑکی تھی, ہاں 9 سال کی, وہ صرف اپنی کھڑکی میں کھڑی ہوئی تھی, گلی میں مظاہرہ ہو رہا تھا نیچے, وہاں پہ فائرنگ ہوئی, اس کی آنکھ میں لگی, چھلا گیا اور اب وہ نابینا ہو گئی, ضائع ہو گئی. برکھا دت انڈین جرنلسٹ, ان کے مطابق ایک دن میں 150 سے 200 آئی آپریشنز ہو رہے ہیں صرف. اور اب دیکھیں سری نگر کے جو ڈاکٹر ہیں وہ عادی ہیں کہ جی لوگ آئیں گے زخمی ہوں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے کوپ نہیں کیا جا رہا, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اتنے باریک باریک آپریشنز کریں. اور آپ نے وہ فوٹوز دیکھی ہیں, آپ سوچیں کہ ہر ایک چھرے کو نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لوگ مر نہیں رہے لیکن ان کو کرپل کیا جا رہا ہے, زندہ لاشوں میں بدلا جا رہا ہے. اچھا, اس میں ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر کے مطابق ہے کہ جب لوگ آتے ہیں تو ایک تو اس کی بہت لمبی ٹریٹمنٹ ہے, اور آنکھیں اتنی سینسیٹیو ہیں کہ ہلکی سی ایک تنکا بھی چلا جائے آنکھ میں تو آپ کو پتہ ہے کتنی درد ہوتی ہے. ایک اگر زخم لگ جائے اور وہ بھی پوری طاقت سے آنے والی چیز, پوری طاقت سے, تو اس کو آپ ریپیئر کر نہیں سکتے. اچھا, لوگوں کا علاج بھی نہیں ہوتا, اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, اور وہ اس لیے کہ جب بھی کوئی مظاہرہ ہوتا ہے بھارتی حکومت کو پتہ ہے, پولیس کو پتہ ہے کہ لوگ جو زخمی ہوں گے وہ ہسپتال جائیں گے, تو وہ ہسپتال میں پہنچے ہوتے ہیں ان کے جاسوس, ٹھیک ہے, اور وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ فلانا بندہ, یہ فلانا بندہ, اور بعد میں اکثر ان لوگوں کا بلیک میل کیا جاتا ہے کہ یہ تو گیا تھا اس دن ہسپتال, تمہارا پورا ریکارڈ ہے ہمارے سامنے, ہاں اتنے پیسے دو نہیں تو ہم تمہیں ملیٹنٹ قرار دیں گے, اور یا تو تمہارا انکاؤنٹر ہو جائے گا یا تو تمہیں بند کر دیں گے. اور کوئی کبھی ایک بات کی تم تصدیق کرو, مجھے شبہ یہ ہے کہ یہ جو پیلٹ گن ہے, جی, یہ انتفاضہ میں فلسطینیوں کے خلاف مجھے لگتا ہے اسرائیلی فوج اس طرح کے جو ہے ویپنز استعمال کرتی رہی ہے. یہ کہیں یار اب مجھے 100% نہیں پتا کہ پیلٹ گن استعمال کی گئی ہے, لیکن اس طرح کے ہتھیار 100% استعمال کیے گئے ہیں, اور وہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ وہ کرپل کر دیتے ہیں. اور یہ بھی ایک طرح سے ایک پلان بھی ہوتا ہے نا, کیونکہ آپ ایک برڈن بنا لیتے ہیں نا لوگوں کو پھر معاشرے کے لیے, وہ اب کوئی اور کام نہیں کر سکتے. ایک معذور آدمی جو ہے وہ ایک مرے ہوئے آدمی سے تو کے مقابلے تو بہرحال زیادہ. سر لینڈ مائن جو ہوتی ہے بارودی سرنگ کا بھی یہی مقصد, اس کا مقصد آپ کو مارنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو اب انڈین پولیس اور اسرائیلی پولیس کے بیچ میں یہ تعاون, اور ملٹری کے بیچ میں یہ تعاون تو رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر نوٹس بھی ایکسچینج کیے ہوں گے, لیکن اگر یہ اسرائیلی ویپن ہے یہ مجھے ابھی انٹرنیشنل سطح پہ 2 ریئیکشنز آئے ہیں. ایک تو پاکستان ہے مسلسل روزانہ کوئی ریئیکشن دے رہا ہے, یورپی یونین کے سفیروں سے, OIC کے سفیروں سے ملاقات ہو رہی ہے, آج راحیل شریف صاحب نے بھی مذمتی بیان دیا ہے. بالکل, کور کمانڈرز کی. دوسرا جو ملک ہے وہ امریکہ ہے جس نے کہ یہ بیان دیا ہے, لیکن اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی کوالیفائی کیا ہے کہ بھارت جو ہے یہ زیادہ ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ کس طرح کنٹرول کرتا ہے, اس نے کوالیفائی کر دیا, ڈپلومیٹک ہے نا, ٹھیک ہے. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی دفتر خارجہ اور اسٹیبلشمنٹ پھرتیاں تو بہت دکھا رہی ہے, دکھانی بھی چاہیے, کشمیر کا پرانا معاملہ ہے, ایک کارنر سٹون ہے, لیکن کوئی تیسرا ملک, چلے سعودی عرب کو فی الحال بھول جائیں, یمن کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ جو ٹریڈنگ پارٹنرشپ ہے, ایران کو بھی جانے دیں, افغانستان کو بھی جانے دیں. چائنا کی طرف سے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی علامتی بیان آتا, تشویش کا اظہار ہی صحیح, یہ وہ ہے, ایک تو مجھے اس کا انتظار ہے. دوسرے ترکی پہ ہم بہت بھروسہ کرتے ہیں, تو مجھے کچھ اس طرح بالکل خاموشی سی نظر آ رہی ہے, گو کہ پاکستانی جو مسئلہ اگین ترکی بھی ظاہر ہے اپنے اس میں سارے وہ اپنے ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں. دوسرے یہ کہ میں بچپن سے سن رہا ہوں کہ ایک کشمیر کمیٹی نامی کوئی پرندہ ہوتا ہے, وہ سیاسی بنیادوں پہ آخری جو معروف ہستی اس کے چیئر پرسن تھے وہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب, اس سے پہلے نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب بھی کشمیر کمیٹی, ایسے جو دگج رہے ہیں. اس کے باوجود ہوتا یہ ہے کہ ان کا بجٹ بھی ہے, پورا ادارہ بھی ہے, یہ بیرون ملک ان کی ذمہ داری ہے کہ سارا سال یہ کام کریں کہ لوگوں کو سمجھائیں. لیکن یہ ہوتا کیا ہے, یہ جاتے ہیں بریڈ فورڈ, برمنگم, جہاں میرپور کے لوگ, آزاد کشمیر کے لوگ بڑی تعداد میں ہیں, تو وہاں یہ مسئلہ کشمیر انہیں سمجھاتے ہیں.
یہ بالکل ایسا ہے کہ مسلمانوں کو آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. بالکل بالکل. پوپ کے سامنے جا کے بتاؤ کہ یار کرسچینٹی کیا ہوتی ہے. اوپینین میکرز ہیں, ہاؤس آف کامنس کے لوگ ہیں یا یو ایس کانگریس کے لوگ ہیں بیسیکلی, یا سول کے لوگ ہیں یا ایڈیٹرز ہیں, ان سے پتہ نہیں کیا وجہ ہے, یا تو کوئی لسانی مجبوری ہے اس کی وجہ سے یہ نہیں مل پاتے, یا اپروچ غلط ہے, تو یہ آپس میں گول گول گھومتے رہتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے ماتم ہوتا رہتا ہے, لیکن جو ایک رائے عامہ انٹرنیشنل سطح پہ بنانے والی بات ہے اس میں دفتر خارجہ جو ہے ہر دفعہ پھرتیاں دکھاتا ہے, اور کوئی تیسرا یا چوتھا ملک نہیں ساتھ آتا, اور نہ ہی آئے گا. لیکن چلیں ہم میخل ابھی پاکستان سر کسی کی کوئی ڈپلومیٹک سٹیکس ہی نہیں ہے. آپ کی ڈپلومیسی کی جو سکسیسز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی مزید آرگیومنٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. ایک چیز پہ میں فوکس کروں گا, آپ نے یہ سول سوسائٹی کی بات کی ہے, کچھ دانشور اور انندھتی رائے اور وہ تو چلیں ایک ایٹرنل ڈسیڈنٹ ہی ہے نا انڈیا کی, وہ سامنے آئی ہیں. جنرل پلس کیا ہے لیکن, کیونکہ مودی گورنمنٹ ہے, رائٹ ونگ ایلیمنٹس جو ہے, پریس تو پاگل ہوا ہوا ہے, پورا پریس پاگل ہوا ہوا ہے. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. یہ برکھا دت نے ابھی ایک ٹویٹ کی تھی, یہی اب جس کے میں ابھی ریفرنس دے رہا تھا کہ ایک دن میں یا ایک گھنٹے میں 100 آنکھ کے آپریشن ہوئے. اس ٹویٹ کے نیچے صرف جو جواب آئے ہیں نا, ایک دفعہ وہ پڑھ لیں. انہوں نے کہا صرف آنکھوں کے آپریشن ہے, ان سب کو تو مت جانا چاہیے تھا, یہ غدار ہیں, نیوکلیئر بوم گرا دو, یہ ایگزیکٹلی تم غدار. غزہ پہ اٹیک ہوا تھا یہ تو اسرائیلی پبلک کا سیم یہی سین تھا. وہ تو مطلب باقاعدہ ویوئنگ ہوتی تھی جیسے کوئی مووی دیکھ رہے ہیں. منسٹر نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ان کی تو ماؤں شاؤں کو مار دینا چاہیے, سپولیوں کو مار دینا چاہیے, صاحبوں کو. تو اس لیول پہ تو خیر نہیں ہے, لیکن جو پورا پریس ہے جی وہ پورا اس میں لگا ہوا ہے. یہاں تک زی ٹی وی جیسا ادارہ یار, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو برہان وانی تھا اس کو 2 گز زمین بھی کیوں دی گئی. اب یہ مین لینڈ جو انڈیا ہے اس کی رائے عامہ اس طرح بنائی جائے. بالکل. تو اور یہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے. بریگزٹ میں بھی تقریباً ایسا ہی ہوا تھا, وہ میڈیا پروپیگنڈا ہی نہیں ساتھ دیا تھا نا. ہاں تو یہ بھی ایک, لیکن ظاہر ہے جو اسٹرگل ہے وہ تو چلتی رہے گی. اور جو پروٹیسٹ ایک ویسے جملہ ہے, یہ جو رائٹ ونگ سوشل میڈیا پہ جو ٹرولز ہیں نا, مطلب سنگھی جو ٹویٹرز ہیں, تو ان کا ایک تکیہ کلام ہے, اگر کوئی بھارتی کرٹیسائز کرے تھوڑا سا بھی کہ یار دیکھیں یہ جو مودی صاحب کر رہا ہے یہ اچھا نہیں کر رہا, تو ایک دم کہتے ہیں یو گو ٹو پاکستان یو ٹریٹر. ہاں اچھا, کشمیریوں کو یہ کبھی نہیں کہیں گے گو ٹو پاکستان. ہاں تو یہ ایک چیز ہے, وہ تو تھوڑی سی انہوں نے احتیاط کی ہے. کتنی بات کریں, وقفہ لے لیتے. ویلکم بیک. اور جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا, یونائٹڈ کنگڈم میں ایک نئی وزیر اعظم آ گئی ہیں, ٹیریسا مے, جو مارگریٹ تھیچر کے بعد آئی تھنک اونلی دوسری ہے, اور یہ بھی خاتون وزیر اعظم. بالکل, اور یہ بھی کنزرویٹو پارٹی سے ہے. تو ظاہر ہے کہ ڈیوڈ کیمرون کو کیمرون گو ہو گیا, اس نے اپنے ساتھ ہی کیا تھا بیچارے نے. اور آج خوب ویسے جب رخصت ہو رہا تھا نا اپنی پوری فیملی کے ساتھ, ہم لوگ لائیو دیکھ رہے تھے. اچھا, اس کو پارلیمنٹ سے بھی بڑے اچھے طریقے سے رخصت کیا تھا. آئے تھے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر آئے, بچوں کے ساتھ آئے, انہوں نے سلام کیا اور جا کر کے گاڑی میں بیٹھے اور کوئن کو, اور تھوڑی دیر بعد ٹریسا مے آئی ہیں اور وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں چلی گئی. مجھے کیا لگ رہا تھا خوبصورت ٹرانسفر آف پاور, بہت خوبصورت ٹرانسفر آف پاور, اور مطلب اور بھی بہت خوبصورت باتیں ہیں اس پورے سلسلے کے بارے میں. انفیکٹ کیونکہ اب دیکھیں, اب 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ آپ نے چھوڑنی ہے تو کافی آپ کا سامان ہوتا ہے وہاں پہ, بالکل, تو سامان بھی آپ نے باہر نکالنا ہے. تو اسی موقع پر ایک تصویر بڑی مطلب فیمس ہو گئی, وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پہ, اور وہ تصویر دل کے تیر آر پار ہو گیا. یہ سر تصویر تو دیکھیں, تصویر دیکھیں سر ایک دفعہ. یہ ہے تصویر, آپ دیکھیں, ڈیوڈ کیمرون بڑا ٹف بندہ ہے, اپنے ہاتھوں سے اپنا بکسا اٹھا کر نکال رہا ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے. مجھے لگا کہ کراچی میں الیکٹرانک مارکیٹ سے فریج چھوٹا یہ بھی بالکل. اب یہ سب پکچر واپس لائیں یار, وہ جو بھی ڈبے والی, تھینک یو. اب یہ یہاں پہ پاکستان میں بالکل وائرل ہو گئی, اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی تصویر دیکھو وہاں کا وزیر اعظم سر یہ, اور ہمارے مغل مران اور فلانا ٹیرا. اچھا صرف پاکستان میں نہیں,
بھارت میں بھی, اور کیوں نہ ہو, بالکل یار, آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے بھی جذبات کھڑے ہو جاتے ہیں. اب بلکہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ ہماری دولت تھوڑی ہے 2016, ہاں بالکل, یہ 2016 کی تصویر نہیں ہے, 2007 کی تصویر ہے, جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے, لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, اور اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو رہے تھے. اب اگر اچھا, زرار کا کام ہے کہ خوشی پہ نا ٹھنڈا لوٹا ڈال دیتا ہے. بالکل بالکل, ہم خوش ہو رہے تھے کہ یار دیکھو. ہاں لیکن دیکھیں سر, مطلب دیکھو تھوڑا سی مطلب کامن سینس بھی ہے نا یار, اگر یہ تصویر ایک دفعہ دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ چیک کریں. اب ایک تو یہ بہت زیادہ خوش لگ رہا ہے یار, کوئی وزارت چھوڑتے ہوئے اتنا خوش نہیں ہوتا, چلیے یہ چھوڑ دیں. بالوں کو چیک کریں, آج کل اس کے بال نا بالکل ہمارے جیسے ہو گئے اتنے ٹینشن کھانے کے بعد. دوسری بات کہ یہ دوسری ڈائریکشن میں جا رہا ہے, یہ اندر وین کے اندر باکس. اچھا, یہ تو ہے لیگل پوائنٹس. کیا یہ ثبوت ہے کہ 2007 کی تھی؟ سر وہ میں نے ریورس گوگل کر لی نا, یہ ڈیلی میل کی خبر ہے 2007 کی, جب یہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو رہا تھا, جو اس کا پرائیویٹ گھر ہے. لیکن بہرحال بہت اچھی بات ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہمارے یہاں کہاں اپنا سامان خود اٹھاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ اپنا سامان خود اٹھا رہے ہیں. اور ویسٹرن پولیٹکس میں ایک آخرکار ایک ٹریڈیشن بھی ہے کہ بندہ جتنا بھی امیر ہو, اور ڈیوڈ کیمرن کافی ٹھیک ٹھاک امیر ہے اور ٹاپ سکول میں پڑھا ہے, دکھانا ہوتا ہے کہ نہیں جی میں بھی عوامی ہوں. امیج بلڈنگ. آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے اسی ڈیوڈ کیمرون کی تصویر تھی موزے کی, پھٹا ہوا موزہ تھا ایڑیوں سے, وہ بہت ڈیلی میل میں ہی چھپی تھی. اور مطلب اور آج 3 گاڑیاں تھیں ٹوٹل, جب یہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے پوری فیملی نکلی ہے اور کوئین کے پاس ملاقات کے لیے گئے, 2 پائلٹ چل رہے تھے اور 3 گاڑیاں تھیں. بالکل, اور سائیڈوں پہ لوگ واک کر رہے ہیں, اور کوئی ایسا نہیں, وہ تو وہ دیکھیں وہ سیکورٹی سچویشن ہے, ان کی ایک پولیٹیکل ٹریڈیشن بھی ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ اتنا تو ریسپانسو ہے کہ کم از کم عوامی بننے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس طرح کی خبریں یہاں پر بڑی پاپولر ہوتی ہیں, وہ دیکھیں وہ وزیر اعظم, وہ دیکھیں وہ وزیر اعظم. ایک اور میں آپ کو خبر بتاؤں گا یہاں پہ بالکل پاپولر نہیں ہوئی, اور یہ ہے فرانس کے صدر فرانسوا ہولانڈ کے بارے میں. اگر اس کی آپ تصویر دیکھیں, بالکل نارمل قسم کا انسان ہے. ابھی فرانس میں ایک بڑا سکینڈل نکلا ہے, ہاں ابھی فرانس میں ایک سکینڈل شروع ہوا ہے کہ پتہ لگا ہے کہ اس کے جو دائی ہے, ان کا جو ہیئر ڈیزائنر ہے, اس کو مہینے کے 10,000 یورو ملتے ہیں صرف اس کے بال کا. کسی گنجے کی کٹنگ کرنے کے تو میں کہتا ہوں کہ $1,00,000 بھی دے دیں تو وہ کیا کرے گا. لفظ گنجا استعمال, ننگے سر, یہ I like that, کم بالوں والا, کم بال. I like that. اچھا, تو یہ آپ پرسنل لے گئے, لیکن خیر یہ ایک اور خبر ہے, لیکن یہاں پہ کبھی وائرل نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے ایک ایکچوئل ریئل لائف نو ڈراما ایگزامپل اعتراض کیا ہے 1000 یورو نائی کو مل رہا ہے. سر یہ چھوڑ دینا, ابھی ہم نائی کی بعد میں 5ویں سیگمنٹ میں بات کریں گے. ایک آخری میں آپ کو ایکچوئل مثال دینا چاہ رہا ہوں, اور یہ ہے یوروگوئے کے سابق صدر ہوزے موہیکا. اوکے, گوریلا فائٹر تھے, 14 سال جیل میں رہے ہیں. اس نے کیا کیا کہ جب اس نے عہدہ سنبھالا, 90% اپنی جو سیلری ہے وہ اسٹوڈنٹس اور ورکرز کو ڈونیٹ کر دی, ٹھیک ہے. اور یہ صرف دکھاوا نہیں تھا کہ بھائی پہلے وہاں اور کما رہا ہے, ایک جھگی میں رہتا ہے اپنی وائف کے ساتھ, کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے سوائے ایک کتا جس کی صرف 3 ٹانگیں ہیں, اور ڈرائیو کرتا ہے 1987 ووکس ویگن بیٹل. اب یہ صرف دکھاوے کا بھی نہیں ہے کیونکہ اکانومی کو بھی ریفارم کیا. Well, I am not totally impressed. You are not impressed. Why are you not impressed? Example, ہوزے موہیکا 90% سیلری دیتا ہے. ہاں یار, نواز شریف صرف ₹1 سیلری ہے. نواز شریف, مشرف کی بھی تھی, مشرف کی بھی, بھٹو صاحب کی ₹1 تھی, اس کے بعد نواز شریف ₹1 سیلری لیتا ہے, اور دیکھو کام کتنا کرتا ہے. اور یہ ₹1 ہوزے موہیکا جو ہے 10% تو کم از کم رکھتا ہے نا اپنے پاس. نواز شریف صرف ₹1 لیتا ہے, تو بڑا کون ہوا؟ نواز شریف. ₹1. ہاں بات تو صحیح ہے, نہ باپ نہ بھیا, سب سے بڑا روپیہ. اور ان دس کیس ₹1. آپ دیکھیں اب انہوں نے ساری میری پوری آرگومنٹ کو تباہ کر دیا, میں اور کیا کہہ سکتا ہوں یار. نہیں یار, تم سیگمنٹ پہ تو ایسے ڈھونڈ کے لاتے ہو نا. اور اچھا نہیں, مجھے وہ بتائیے سے تم چلے گئے یورپ, ہیئر ڈریسر بات وہ کریں, ہیئر ڈریس اصل بات جو ہے اس سے آپ نہ بچیں. بالکل, ہیئر ڈریسر اگر 10,000 یورو لیتا ہے اور وہ کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا آرٹسٹ قسم کا ہیئر ڈریسر, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ خبر کہاں سے ہوئی؟ یار دیکھیں, اب وہ میری تصویر اپلوڈ نہیں ہوئی نا, نہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا کہ ہالینڈ کے بالوں کا حال کیا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں. ہاں یہ تو مطلب دیکھیں, مبشر اس بات سے ریلیٹ نہیں کرے گا, مجھے پتا ہے ناجائز فائدہ اپنی پوزیشن کا اٹھا کے نا یہ مفت میں یہاں پہ بال پٹاتے ہیں. میں نے کو بڑی دفعہ ان کو چیک کیا ہے. 10,000 یورو جسٹیفائڈ ہے, آپ اس کیٹیگری میں آتے نہیں ہیں. 10,000 یورو جسٹیفائڈ ہے, اس لیے کہ ہالینڈ کے بال جو ہیں وہ میرے بالوں سے بھی کم ہیں. بالکل, فرض کریں وہ یہ فرمائش کر دے کہ جناب میری مانگ نکال دو ان بالوں کے ساتھ,
تو اب جو ہیئر ڈریسر 50 روپے میں حجامت کرتا ہے وہ کیسے نکالے گا؟ 10,000 یورو 10,000 یورو میں بھی کیسے نکلیں گے؟ نہیں اسی بات کے تو لے رہا ہے وہ پیسے. چلیں سر ہمارے یہ پروگرام کے بال بھی کٹ جائیں گے, فی الحال اجازت دے ورنہ ہولانڈ پاگل تھوڑی ہے کہ اسے 10,000 یورو دے گا. حاضر ہوں گے اور یہ بحث ابھی 1 گھنٹہ مزید چلے گی, لیکن ہم نے پروگرام ختم کرنا ہے. کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.